Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Grade 7th. I'm your social studies teacher. Open your book, social study. As you know, we're going to start our final term syllabus. That's first chapter is chapter 8, which name is Farming Problems in Pakistan. First of all, we will discuss the first problem in Pakistan, that is area. One of the problem with farming in Pakistan is that the average area of 50% of the farms is less than 2 hectares and a hectare is roughly less than 2.5 acres or 10,000 square kilometers. Sometimes the fields are scattered in different plots around the village. The factors make it difficult for farmers to use farm machinery. Thus, time is wasted. Most of the present farmers cannot afford the buying tractors and other farming machines. So, blocks are used for plowing and harvesting is done by hand. تو بچوں آپ نے جیسا کہ پڑھا ابھی کہ جو ہمارا پہلا پرابلم ہے فارمنگ میں وہ ہے ایریا کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے 50% ایریا 50% آف فارم از لیس دین 2 ہیکٹر کہ جو فارمنگ ایریا ہوتا ہے وہ 2 ہیکٹر سے بھی کم ہوتا ہے اور زیادہ تر 2.5 ایکڑ یا پھر 10,000 اسکوائر کلومیٹر ہوتا ہے جو کہ بہت چھوٹے چھوٹے پلاٹس ہوتے ہیں یا چھوٹا سا ایریا بنا ہوتا ہے تو جہاں پہ جو جدید مشینری ہے جیسے ہارویسٹنگ کے لیے ہارویسٹر مشین یوز کرنا یا پھر پلوئنگ کے لیے ٹریکٹر یوز کرنا تو وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے یا پھر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو فارمنگ کے پلاٹس ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جدید مشینری کو ٹرن لینا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ فارمرز وہ روایتی طریقہ کار یوز کرتے ہیں یعنی بیلوں سے ہل چلاتے ہیں اور ہینڈ کٹنگ ہوتی ہے اور مطلب یہ کہ جدید مشینری یوز نہیں کی جا سکتی جس سے ہم اپنے ٹائم کو بچا سکیں اور اچھے طریقے سے کام ہو سکے تو یہ ایریا کا جو ہے پلاٹس کا ایریا کھیتوں کا وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم پیش آتی ہے تو ابھی ہم پڑھتے ہیں ہماری جو سیکنڈ پرابلم ہے فارمنگ میں وہ ہے پور کوالٹی اینیملز اینڈ سیڈس پیزنٹ فارمرز آر often too poor to buy new and improved seeds and animals. They save their own seed and breed animals locally. The government is trying hard to bring in seeds which produce larger crops and animals which are stronger and produce more milk and meat. But these are expensive and generally beyond the income of small farmers. یعنی کہ جو ہماری دوسری پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیزنٹ فارمرز ہمارے جو فارمرز ہیں وہ بہت پرانے اور روایتی طریقہ کار یوز کرتے ہیں غریب ہیں اور جو ہے وہ جو بہتر امپرووڈ سیڈز اور اینیملز کی جو نیو کائنڈز ہیں ان کو سامنے نہیں لے کے آتے بلکہ وہی جو ان کی اپنے بچے ہوئے اپنی فصل سے بچے ہوئے سیڈز ہوتے ہیں انہی کو نیکسٹ ایئر یوز کرتے ہیں حالانکہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں نئے جو بیج ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے جائیں اور اینیملز بھی ایسے لائے جائیں جو کہ پہلے والے جو چلے آ رہے ہیں ان کے نسبت مضبوط بھی ہوں اور ان کی دودھ اور گوشت کی پیداوار بھی اچھی ہو لیکن جو فارمرز غریب ہوتے ہیں وہ زیادہ ان ایکسپینسو کو افورڈ نہیں کر پاتے. Students, now your book page 37 and come on to the next heading, that is water. A proper distribution of water for farming has always been a problem. As the output of farms increases, so the need for more water becomes very important. Although Pakistan has a good irrigation network, the irrigation from the rivers is at its limit, and the government has many schemes for improved water supplies from tubewells, but demand will always be more than supply. Better distribution of water
as required by the farmers will help to improve crops. The canals also have to be maintained properly by regular cleaning, distilling, removing soil and silt, and preventing leakage. یعنی کہ ہمارے جو مطلب یہ کہ جب نہروں سے پانی کھیتوں کو دیا جاتا ہے تو وہ پراپرلی اس کی ڈسٹریبیوشن سارے کھیت میں نہیں ہو پاتی، بلکہ کچھ ایریا میں کم پانی پہنچتا ہے اور کچھ ایریا میں زیادہ پہنچ پاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگرچہ اریگیشن کا بہت یعنی کہ فصلوں کو سیراب کرنے کا، پانی دینے کا بہت اچھا نیٹ ورک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ابھی چونکہ پانی کے ہمارے جو دریا ہے وہ انڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں زیادہ تر، اور دریاؤں میں اب انڈیا جو ہے وہ دریاؤں کا پانی بند کر چکا ہے اور وہ کبھی کبھاری چھوڑتا ہے ادھر پاکستان کی طرف. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو دریا ہیں وہ وہاں پہ پانی کی کمی واقع ہو رہی ہے، اور اس پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت پاکستان جو ہے وہ نئے نئے طریقے اریگیشن کے انٹروڈیوس کروا رہی ہے، جن میں ٹیوب ویل کے ذریعے مختلف علاقوں میں پانی دینا، کسانوں کو ٹیوب ویل چلانے کے لیے اور زرعی قرضے دینا تاکہ وہ اچھے طریقے سے بیج خرید سکیں اور پیٹرول وغیرہ جو ہے وہ ٹیوب ویل چلانے کے لیے اس کو خرید سکیں. تو لیکن اس کے باوجود ابھی جتنا ہماری فصلوں کو پانی ریکوائرڈ ہوتا ہے اتنی مناسب سپلائی نہیں مل پاتی. اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری کینالز ہیں ان کی ریگولرلی صفائی ہونی چاہیے، اور جو صفائی کے ساتھ ساتھ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہروں کا فرش وہ جو ہے وہ کچے فرش نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ کچے فرش جو ہوتے ہیں اس سے پانی کی سیپج ہوتی رہتی ہے، جو ساتھ والے جو نہروں کے قریبی ایریا ہوتا ہے وہاں پہ واٹر لاگنگ اور سلینٹی کا باعث بنتا ہے، جو ہماری زمین کو بیرن یعنی بنجر کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ نہروں کا جو ہے فرش ہے وہ پراپر پکے فرش لگائے جائیں اور نہروں کی صفائی کی جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نہروں کی جو ہے وہ مینٹیننس اس کا خیال رکھا جائے. تو ناؤ کم ٹو دا نیکسٹ ہیڈنگ، دیٹ از فرٹیلائزرس. فرٹیلائزرس مین کھادیں. ان دا پاسٹ when there were fewer people and demand for crops was less, the manure from animals was usually enough to keep the field fairly fertile. Climatic conditions and continuous farming have reduced the natural fertility of the soil, so artificial fertilizers are needed for better crops. Pakistan is fortunate in having some of raw material for these, such as limestones and natural gas, but there still has to be huge import of fertilizers, almost 41 billion, and other agriculture chemicals such as herbicides and pesticides, feeds and insect killers that are very expensive indeed. یعنی کہ ماضی میں لوگ چونکہ کم ہوتے تھے، آبادی کم ہوتی تھی، اس لیے فصلیں بھی کم کاشت کرنا پڑتی تھی، اور جس سے مطلب فصلوں کو بہت سپیڈ سے بار بار کاشت نہیں کرنا پڑتا تھا، اور اس کے علاوہ جو قدرتی کھاد ہوتی تھی وہی ان کے لیے کافی ہوتی تھی. لیکن اب چونکہ آبادی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، خوراک کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، اور بار بار فصلیں کاشت کی جا رہی ہیں اسی زمین پہ، جس کی وجہ سے زمین کی زرخیزی میں کمی واقع ہو رہی ہے. اور اس زرخیزی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فرٹیلائزرز یعنی کھادیں یوز کرنا پڑتی ہیں. اور کھادوں کے استعمال کے لیے چونکہ پاکستان میں کچھ را مٹیریل تو ہے کھادیں تیار کرنے کے لیے، لیکن وہ پاکستان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا. تو اس طرح پاکستان کی فرٹیلائزرز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تقریباً 41 بلین تک جو ہے وہ کھادیں اور مختلف قسم کے پیسٹیسائڈز اور ہربیسائڈز امپورٹ کرنا پڑتے ہیں. فرٹیلائزرز یعنی کھادیں. اس طرح ہربیسائڈز مین یعنی کہ جو بیکار اور بغیر ضرورت سے جڑی بوٹیاں کھیتوں میں اگاتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے جو دوائی یوز کرتے ہیں، میڈیسن یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو کھیتوں کے جراثیم اور کیڑے مار ادویات استعمال کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں پیسٹیسائڈز. تو حکومت پاکستان کو ہر سال ایک بھاری مقدار میں فرٹیلائزرز، ہربیسائڈز اور پیسٹیسائڈز جو ہیں وہ باہر کے ملکوں سے اپنی ایگریکلچر کو بہتر بنانے کے لیے منگوانی پڑتی ہیں. ہاں جی اسٹوڈنٹس، تو آج ہم نے پیج نمبر 36 اور 7 کی ریڈنگ کی.
تو نیکسٹ چیپٹر کا بقیہ حصہ جو ہے وہ نیکسٹ پیریڈ میں ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. تو آج میں آپ کو ایکسرسائز کے لانگ کویسچن نمبر 1 اور 2 سینڈ کر رہی ہوں. ان کویسچنس کو آپ نے نیٹ کاپی کے اوپر بہت اچھے طریقے سے لکھنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ریٹن ورک کے فائنل ایگزامز میں تقریباً 50% مارکس ایڈ ہوں گے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ آف آل اپنی کاپی کا پیج فولڈ کرنا ہے، اوپر فائنل ٹائم لکھنا ہے مارکر سے. اور اس کے علاوہ جب پیج ریڈی کریں گے تو اس کے اوپر لکھنا ہے اپنے کلاس ورک، ڈیٹ اور ڈے مینشن کرنا ہے، مارجن لائن مسٹ ہونی چاہیے اور کام بہت نیٹلی کرنا ہے. تو ابھی آئیں کویسچن نمبر 1 کی طرف. ہاں جی، میں اس کو پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کو لکھیں بھی اور اس کو زبانی یاد لازمی کرنا ہے. جتنا آپ روز لکھیں گے اتنا آپ نے روز کا روز ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے. تو کویسچن نمبر 1 ہے، وائی ڈو یو تھنک میکنائزیشن از امپریکٹیکل آن اسمال فارمس؟ یعنی کہ جو مشینری یعنی میکنائزیشن کا استعمال جو ہے وہ چھوٹے کھیتوں میں کیوں قابل عمل نہیں ہے؟ تو اس آنسر ہے اس کا، لارج اسکیل میکنائزیشن از امپریکٹیکل آن اسمال پلاٹس because of such problems as turning the equipment around, getting from tiny plots to tiny plots, the land at each end where the equipment is wasted as machines take considerable space to turn around, impossible on the small plots. یعنی کہ مشینری کا استعمال چھوٹے پلاٹس پہ اس لیے مشکل ہے کیونکہ پلاٹ چھوٹے ہوں گے، مشینری بڑی ہوتی ہے تو مشین کا راؤنڈ میں ٹرن لینا جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ چھوٹے ایریا میں مشینری کا استعمال نہیں ہو سکتا، وہاں پہ پھر روایتی طریقہ کار سے کاشتکاری ہی کسانوں کو کرنا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو کھیت ہیں وہ اچھی پیداوار نہیں دیتے. ابھی آیا کویسچن نمبر 2 کی طرف. Question number 2, why is so much more fertilizers needed on farms today؟ کہ آج کل جو ہے وہ اتنی زیادہ کھادیں استعمال کرنے کی کیوں ضرورت ہوتی ہے ماضی کی نسبت؟ تو اس کے آنسر کی طرف آئیں. more fertilizer is needed as heavier crops are grown which are expected to feed increasing population. more greedy crops such as cotton, bean, grown soil generally not very rich in exhausted by constant heavy cropping. Natural fertilizers from animals and plants are not adequate. یعنی کہ ابھی زیادہ فصلیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی فصلیں پر اگائی جا رہی ہیں، بار بار فصلیں اگائی جا رہی ہوتی ہیں، یا پھر اپنی خوراک کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ایسی فصلیں اگائی جا رہی ہوتی ہیں جو زمین سے بہت زیادہ نیوٹریشنز جو ہیں وہ ابزرو کر رہی ہوتی ہیں. تو ابھی ہمیں کیونکہ زیادہ فصلیں اور بار بار اگانی ہوتی ہے تو اس لیے زیادہ کھادوں کی زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ فرٹیلائزرز کو یوز کرنا پڑتا ہے. اور پرانے زمانے میں چونکہ کم فصلیں اگائی جاتی تھی اور زمین کو تھوڑا سپیس فارغ ٹائم بھی مل جاتا تھا تو اس لیے اس وقت جو اینیمل سے کھادیں تیار کی جاتی تھی پلانٹ سے وہی کافی ہوتی تھی. لیکن آج کے زمانے میں صرف نیچرل کھادوں کے یوز سے صحیح جو ہے وہ ایگریکلچر ییلڈ جو ہے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ کھادوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو ان کویسچن کو آپ نے نیٹ کاپی پہ لکھنا اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.